بیویوں کو بدکاری سے بچائیں۔ ہر وقت پاک صاف رہنا نہ صرف مطلوب شرعی بلکہ معاشرتی ذمہ داری بھی ہے۔ جو قومیں صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتی انہیں مہذب نہیں سمجھا جاتا۔ اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ اپنے ماننے والوں کو نہ صرف ظاہری صفائی بلکہ باطنی صفائی کا بھی حکم ارشاد فرماتا ہے۔ طہارت پاکیزگی کے 4 درجات ہیں۔ نمبر 1، ظاہری، ٹپ ٹاپ کے ساتھ دل کی صفائی کا بھی اہتمام کرنا، دل کو حسد، تکبر، نفست، عداوت، حرص، رعونت وغیرہ برے اخلاق سے پاک رکھنا۔ نمبر 2، اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس گناہ کے گندے اثرات کو زائل کرنے کے لیے توبہ استغفار کرنا۔ قرآن کریم میں ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المطہرین، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ نمبر 3، دل کو سامان دنیا کی محبت سے پاک رکھنا۔ نمبر 4، جسم کو ہر قسم کی گندگی سے پاک رکھنا، چہرہ دھونا، نہانا دھونا، بدن سے فاضل بال دور رکھنا، بغلوں کی صفائی، منہ کی صفائی کا خصوصیت سے خیال رکھنا۔ کئی شادی شدہ لوگ منہ اور بغلوں کی صفائی اور شرمگاہ کی صفائی میں سستی کرتے ہیں۔ کہا گیا کہ شرمگاہ اور جسم کی صفائی، کپڑوں کی صفائی کا خصوصیت سے خیال رکھو کہ یہود کی عورتیں اس لیے بدکار ہو گئی تھیں کہ ان کے مرد صفائی کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ جس طرح صفائی ستھرائی اور کٹ شیف میں رہنے والی عورتیں مرد کے نظر کو بھاتا ہے، اس طرح عورت کی بھی چاہت ہوتی ہے اس کا مرد صاف ستھرا رہے، کٹ شپ میں رہے۔ شادی شدہ گھریلو عورتوں کا اپنے لیے بدکاری کا راستہ چننے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے مرد صفائی کا خیال نہیں رکھتے ہوں گے۔ ہر ہفتے غیر ضروری بال صاف کرنا مردانگی قوت میں اضافے کا باعث ہے، لہذا درست نیت کے ساتھ صاف صفائی کا خوب اہتمام کیجیے۔